اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 2 محرم سے آگے کے جو واقعات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پچھلی ویڈیو میں ہم 2 محرم تک کے جو واقعات تھے مختصراً وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ امام 28 رجب 60 ہجری کو مدینہ سے نکلے، مکہ پہنچے۔ مکہ میں قیام کرنے کے بعد ذی الحج کے مہینے میں امام وہاں سے نکلے اور 2 محرم کو کربلا پہنچے۔ کربلا میں خیمے لگ گئے ہیں اور دن گزرتے جا رہے ہیں ایسا ایسا۔ 3 محرم، 4 محرم، 5 محرم، 6 محرم اور 7 محرم، بالآخر ایک ظلم کا اور اضافہ ہوا اور پانی ختم ہو گیا۔ 8 محرم، 9 محرم اور بالآخر 9 محرم کی شب آن پہنچی۔ صبح جنگ ہونی ہے۔ امام حسین نے آج کی رات کی مہلت لی تاکہ اپنے رب کی عبادت کر سکیں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی مکالمہ کر سکیں۔ امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ جو اپنی مرضی سے یہاں سے جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، کسی پر زبردستی نہیں ہے کہ وہ اس جنگ میں میرے ساتھ شریک ہو اور یہ کہہ کر امام نے چراغ بجھا دیا تاکہ اگر کوئی شرم کے مارے نہیں جانا چاہتا تو وہ یہاں سے چلا جائے۔ ایک روایت میں ہے جب امام نے چراغ دوبارہ جلائے تو جتنے اصحاب تھے ان سب نے اپنی تلواریں اپنی گردنوں پر رکھی ہوئی تھیں اور یہ کہہ رہے تھے کہ مولا اگر آپ کہیں تو ہم اپنی گردنیں ابھی یہاں آپ کے سامنے اتار دیں۔ کربلا کی مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ سنو، صبح امام کا ساتھ دینا ہے اور پیچھے نہیں ہٹنا۔ امام حسین جانتے ہیں وہ کل نہیں ہوں گے، ننھی سکینہ ان کے سینے پر نہیں سو سکیں گی۔ امام حسین جناب سکینہ کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اچھی نہیں ہے بات نہ رویا کرو بی بی، پہلو میں کبھی ماں کے بھی سویا کرو بی بی۔ ارے بیٹھا کرو کچھ دیر چراغوں کو بجھا کر، سمجھا کرو اس خاک کو اے لاڈلی بستر۔ بالی کبھی یوں ہی نہیں پہنا کرو بی بی، اور اصغر کو نامانوس کرو پیار سے اپنے، اور اکبر کی عروسی کے نہ دیکھا کرو سپنے، صغرا کے قریب نہ اتنا بیٹھا کرو بی بی۔ ماں باپ سدا زندہ کسی کے نہیں رہتے، ہم کو بھی تو جدا ہونا ہے ایک روز تم سے، یوں ٹوٹ کر ہم کو نہ چاہا کرو بی بی۔ دوسری طرف ہور اپنے خیمے میں پریشان پھر رہا ہے۔ ہور کا جوان بیٹا ہور سے پوچھ رہا ہے کہ بابا کیا ہوا، آپ کیوں پریشان ہیں؟ وہاں 72 ہیں، پیاسے ہیں، پانی نہیں ہے، ہتھیار نہیں ہے، تو کس بات کا خوف ہے؟ ہور نے عجیب انداز میں جواب دیا۔ ہور کہتا ہے، بیٹا مجھے حضرت فاطمہ سے ڈر لگتا ہے، میں کیسے ان کا سامنا کروں گا؟ بیٹے نے پوچھا، بابا پھر کیا کرنا ہے؟ ہور نے کہا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، صبح میں لشکر حسین سے مل جاؤں گا۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ ہور کے دل میں جو احترام فاطمہ الزہرا تھا اس نے ایک رات میں ہور کو جنت کا خریدار بنا دیا۔ ہور جب حسین کے قدموں میں گرے، اپنے ہاتھ باندھے ہوئے صرف ایک ہی جملہ کہا، کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ جواب میں حسین نے کوئی شکوہ نہیں کیا بلکہ یہ کہا، اے بھائی ہور، ہم نے تجھے معاف کیا۔ 10 محرم کا دن ہے، ہور بھی اس طرف آ گئے ہیں۔ جنگ شروع ہوئی، سب سے پہلے اصحاب شہید ہوئے، اس کے بعد اہل بیت کے گھرانے کی باری ہے۔ سب سے پہلے شبیہ پیغمبر حضرت علی اکبر آگے بڑھے اور کہا، بابا سب سے پہلے میں جاتا ہوں۔ امام حسین نے حضرت
علی اکبر کو سوار کیا اور جنگ کے لیے روانہ کیا۔ جب علی اکبر سا بیٹا شاہ کو رب نے دیا، اس عطائے کبریا پر کربلا نے دی صدا۔ ماں ہے علی اکبر کی ماں، اس کا ماتھا چومتی تھی ام لیلا بار بار، اس کا چہرہ دیکھ کر کہتی تھی اے پروردگار۔ یہ بہار زندگی ہے، یہ میرے دل کی بہار، یہ میری پہلی تمنا، یہ میرے دل کا قرار۔ کالی ڈوری باندھتی تھی ننھی کلائی پر کبھی، ننھے سے سینے پر کرتی تھی دم کبھی نادے علی۔ کہتی تھی مرجھائے نہ مولا میرے دل کی کلی، یہ دل شبیر ہے، یہ ہے ہماری زندگی۔ سب فنون حرب سکھاتے تھے عباس جری، صحن میں کرسی بچھا کر ماں بھی اکثر دیکھتی۔ مشق کے دوران ایک دن یوں ہی نیزہ کی انی، چھو گئی ننھے سینے کو لیلا پر غشی طاری ہو گئی۔ ایک وہ دن تھا جب برچھی ذرا سی چھو گئی، ام لیلا کانپ اٹھی اور غشی طاری ہوئی۔ ایک یہ دن ہے میان کربلا دیکھے کوئی، ہے جگر کے پار نیزہ اور ماں ہے دیکھتی۔ آگے چل کر جب حضرت علی اکبر کا سر نیزہ پر تھا تو شامی عورتیں ایک عجیب دعا کر رہی تھیں کہ جو جناب زینب نے سنی، آپس میں بات کر رہی تھیں کہ اللہ کرے جس جوان کا سر نیزہ پر ہے، اللہ کرے اس کی ماں مر چکی ہو۔ جناب زینب یہ سن رہی تھی۔ حضرت زینب نے کہا ارے اس کی ماں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، کیوں ایسا کہتی ہو، اللہ کرے اس کی ماں مر گئی ہو۔ شامی عورتوں نے عجیب جواب دیا ارے ہم اس چاند سے چہرے کو جانتے نہیں ہیں کہ یہ کون ہے، ہم سے دیکھا نہیں جا رہا، اس کی ماں نے اسے کیسے دیکھا ہوگا، اللہ کرے اس کی ماں گزر چکی ہو۔ اب ذرا مقطع ملاحظہ فرمائیے، کس طرح ریحان وہ اس گفتگو کا اب بیان، کس طرح ریحان وہ اس گفتگو کا اب بیان، عورتیں جب شام کی کہتی تھیں لے کر ہچکیاں، جس جوان کا نوک نیزہ پر ہوا ہے سر عیاں، اس جوان سے پہلے یا رب مر گئی ہو اس کی ماں۔ یہ تو حضرت علی اکبر اور اس کی ماں کی محبت کی داستان تھی۔ اب ذرا ملاحظہ فرمائیے حضرت علی اکبر اور حضرت امام حسین کی محبت۔ حضرت علی اکبر جب جنگ کے لیے روانہ ہوئے تو پیچھے سے آہستہ آہستہ چلنے کی آواز سنی تو پیچھے دیکھا اور کہا کہ بابا آپ نے مجھے رخصت تو کر دیا ہے، اب کیا ہے؟ امام حسین نے جواب دیا اکبر کوئی تیرا بھی تجھ جیسا بیٹا ہوتا نا تو میں تجھ سے پوچھتا کہ کتنا آسان ہے جوان بیٹے کو یوں الوداع کہنا۔ بہرحال علی اکبر گئے، جنگ کی، گھوڑے سے گرے، حسین ان کے پاس آئے۔ علی اکبر نے ایک عجیب جملہ کہا کہ بابا پیاس مارے جا رہی ہے۔ جب امام نے حضرت علی اکبر کا تیر نکالا تو کلیجہ بھی باہر آ گیا، حضرت علی اکبر شہید ہو گئے۔ اس کے بعد جناب قاسم فرزند امام حسن بھی شہید ہو گئے، حضرت عباس بھی شہید ہو چکے تھے، اور اس کے بعد امام حسین کی بہن ام المصائب جناب زینب کے فرزند اونو محمد بھی شہید ہو گئے۔ جب وہ شہید ہو کر واپس آیا تو جناب زینب سجدہ شکر میں گر گئیں، یہاں تک کہ اب جناب علی اصغر بھی شہید ہو گئے۔ اب سنیے شہادت امام حسین جو سب سے زیادہ غمگین ہے۔ امام نے سب کو جنگ کے لیے سوار کیا، امام کو سوار کرنے والا کوئی نہیں۔ حسین جب کہ چلے باد دوپہر رن کو، حسین جب کہ چلے باد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب کوسن کو۔ حسین چپکے کھڑے تھے جھکا کے گردن کو، سکینہ تھام رہی تھی آبا کے دامن کو۔ نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ حسین چپکے کھڑے ہوئے ہیں، نظر علم پر لگی ہوئی ہے، سکینہ تھامے آبا کا دامن، یہ اپنے بابا سے کہہ رہی ہے۔
اے پیارے بابا قسم تمہاری میں تشنا لب ہوں بس ذرا سا پانی۔ مجھے ہے احساس میرے بابا کہ ہم سے پیاسے ہو تم زیادہ، ارے کروں گی تم سے نہ پھر تقاضا، بابا بیٹی کا تم سے ہے وعدہ، میں تم پہ صدقے میں تم پہ واری، میں تشنا لب ہوں بس ذرا سا پانی۔ حسین جنگ کے لیے روانہ ہوئے۔ حسین مظلوم تھے، مجبور نہیں تھے۔ حسین نے تلوار نکالی اور آگے بڑھے یہ کہتے ہوئے، تم نے میرے علی اکبر کو شہید کیا، تم نے میرے قاسم کو شہید کیا، تم نے میرے عباس کو شہید کیا۔ حسین نے اپنی حجت تمام کی اور 3 دن سے بھوکے پیاسے حسین نے یزیدی فوج کو بھاگنے پر مجبور کیا۔ جب یزیدی فوج بھاگی تو حسین نے اپنی تلوار میان میں رکھی۔ یہ دیکھتے ہی یزیدی فوج دوبارہ پلٹی تو کسی نے تیروں سے وار کیا، کسی نے تلواروں سے وار کیا۔ جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا تو اس نے کربلا کی زمین سے پتھر اٹھا کر مارا، یہاں تک کہ مولا حسین کو بھی شہید کر دیا گیا۔ غریب زہرا کی غربت سنو اے اہل عزا، اکیلا رہ گیا مقتل میں جب میرا مولا۔ سپاہ شام نے چاروں طرف سے گھیر لیا، لب فرات تھا ہر ایک خون کا پیاسا۔ تھا غل چراغ امامت ابھی بجھانا ہے، زمین پہ زین سے شبیر کو گرانا ہے۔ یہ سن کے سنگ پتھر کسی نے جبیں پر مارا، کسی نے پہلو میں برچھی کا پھل اتارا، ارے کسی نے سامنے آ کر چلائی تیغ جفا۔ غریب زہرا کا زین پر سنبھلنا مشکل تھا۔ علی و زہرا کو رن میں رلایا جاتا تھا، ارے حسین گرتے نہیں تھے گرایا جاتا تھا۔ لگا جو تیر تو اصغر کو شاہ نے یاد کیا، پھر سر پہ گرز لگا پکارا غازی کو۔ لگی جو برچھی تو اکبر کو دی تڑپ کر صدا، تماچا خولی نے مارا تو بولے ہے زہرا۔ علی کو یاد کیا سر پر ضرب چلتے ہوئے، حسن کو یاد کیا منہ سے خون اگلتے ہوئے۔ زمین پر زین سے جو حضرت منہ کے بل آئے، جو تیر سینے میں تھے پشت سے نکل آئے، نکل کے پہلو سے سب برچھیوں کے پھل آئے، قرار کس طرح اب شاہ کو ایک پل آئے۔ رکابیں پیروں سے ابن علی کی چھوٹ گئیں، تمام پسلیاں بنت علی کی ٹوٹ گئیں۔ رقم کیا ہے یہ راوی نے درد کا منظر، کہ چلنے والا تھا جس دم حسین پہ خنجر۔ بہن سے آگے کھڑی تھی حسین کی دختر، کہا یہ شمر سے اس وقت غریب نے رو کر، میری سکینہ کہیں دم نہ توڑ دے ظالم، ارے تو رحم کر میرے بالوں کو چھوڑ دے ظالم۔ پڑا تھا دشت میں بے جاں بطول کا بیٹا، حسین زندہ ہیں کیا شمر سے کسی نے کہا۔ قریب جا کر شمر نے دی ہنس کر صدا، وہ دیکھو مقتل میں آ گئیں ثانی زہرا۔ یہ سنتے ہی شاہ دل گیر اٹھ کر بیٹھ گئے، بہن کے نام پر شبیر اٹھ کے بیٹھ گئے۔ یہ کہہ کر آگے بڑھا ہاتھ میں لیے خنجر، ادھر تڑپنے لگی ایک لاش دریا پر، ادھر خیام سے نکلی بطول کی دختر۔ عجب بے ادبی شمر نے کی آ کر، ذرا سی بھی نہ مروت نہ دکھائی ظالم نے، ارے کلام پاک کو ٹھوکر لگائی ظالم نے۔ عجب طرح سے ستم گر کر رہا تھا ستم، کبھی حسین کی زلفوں میں ہاتھ تھے باہم، پکڑ کر ریش مبارک ہنسا ظالم، ہٹائے بالوں کو خنجر سے شمر نے ایک دم، کہا حسین نے دیکھو ذرا علی اکبر، لعین نے رکھ دیا ہے زانو ہمارے سینے پر، حسین بھی شہید ہو۔ سلام مولا حسین۔